بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کبھی بھی اذان نہیں دی تھی۔ پیارے ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں بیان کریں گے کہ اسلام میں نماز یا اقامت کے لیے اذان دینے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نماز کے لیے اذان دی یا نہیں دی، اور اگر یہ بات سچ ہے تو اس میں کون سی حکمت پوشیدہ تھی۔ پیارے ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ مؤذن کی آواز یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تمام جاندار اور بے جان جو بھی اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ تمام جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی ہی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جاندار اور بے جان جو بھی اس کی اذان کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز سن کر نماز کے لیے آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیان اوقات کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤذن کی آواز کو جو بھی درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جنات، انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ رب العالمین اگلی سوالوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جتنی حد تک، یعنی جہاں تک وہ اپنی آواز بلند کریں۔ پاس کے علاوہ جو بھی جاندار اور بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو تمام نمازوں کے برابر اجر ملتا ہے، یعنی ثواب ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ پیارے دوستو، اس طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شیطان جب نمازوں کے لیے اذان سنتا ہے تو مقام روحا تک چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے مقام روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مقام روحا مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کے بدلے میں یعنی ہر تکبیر کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو وہ مشق کے ٹہلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح سے امامت کی کہ مقتدی سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نمازی کے لیے لوگوں کو بلاتا ہو، یعنی مؤذن۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے اچھا معاملہ رکھے اور اپنے محتاطوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بآواز ہوا خاری کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت کی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر سے واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسے ڈالے۔ چنانچہ شیطان اپنی چال چلتا ہے اور نمازی سے کہتا ہے کہ یہ بات یاد کرو، وہ بات یاد کرو، یعنی نمازی کو ایسی ایسی باتیں یاد کراتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہیں تھیں، یہاں تک کہ بعض اوقات تو نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو نماز اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو اور انہیں اذان اور پہلے صف قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب اذان دے چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پورے یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات دہراتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے ہیں وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا۔
اس طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان کہنے والے، اذان پڑھنے والے ہم سے زیادہ اجر و ثواب میں پڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، اور پھر جب تم کو اذان کا جواب دے چکا ہو تو دعا مانگو، جو بھی دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہوگی۔ سبحان اللہ! ثابت ہوا کہ اذان دینا اور اذان کا جواب دینا دونوں ہی جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ ناظرین اکرام، آئیے اب جانتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر اذان نہیں دی تھی؟ پیارے ناظرین، واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں سے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی تھی۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، یعنی نماز سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے۔ تو جان لیجئے کہ اس بارے میں شروع سے ہی ائمہ اور محدثین میں اختلاف چل رہا ہے۔ یاد رہے کہ ائمہ اور محدثین کی اس بارے میں دو رائے ہیں۔ پہلی رائے میں امام محی الدین نووی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے حیات طیبہ میں دوران سفر نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کے استدلال جامع ترمذی میں حضرت یعلی بن مرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب کہ علامہ ابن حجر اسقلانی، علامہ زرقائی، امام دارقطنی اور علامہ سہیل رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان کے ثابت نہ ہونے کے قائل ہیں، کیونکہ ان اصحاب کا یہ کہنا ہے کہ ترک مباشرۃ الاذان کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، لہٰذا یہ بات ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کرنے کو حکم فرمایا اور خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں محدثین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ نیز مولانا محمد عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ فیض الخبر فی الاذان خیر البشر میں ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی، لہٰذا ہمیں اس بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو پھر اس پر مواظبت اور مداومت اختیار فرماتے تھے، جبکہ منصب رسالت اور احکام شرعیہ مثلاً کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ جیسی بڑی ذمہ داریاں انجام دینی تھیں جو کہ اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے اور اس پر مواظبت اختیار فرماتے تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مواظبت کرنی پڑتی، اور اس بنا پر دوسرے اہم کاموں میں مخلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔ لہٰذا یہ وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں بنفس نفس اذان نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔